بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رومی گرل ٹی۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب آپ لوگوں کی درخواست ہے، گزارش ہے کہ چینل کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ اور جو لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں میرے، تو اس پہ کمنٹس لازمی کیا کریں، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی کمی بیشی ہو یا کوئی نیا ٹاپک ہو جس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکیں، یا کسی ایشو کے اوپر آپ کو میری توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے، یا جس ایشوز کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی کمنٹس کے اندر مجھے آگاہ کیا کریں۔ چلیے بھی اپنے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل ایک دو تین خبریں ہیں جس پہ ہم ذکر کریں۔ اچھا، آغاز کرتے ہیں اپنا اللہ کے بابرکت نام سے، اور جو تمام کائنات کا مالک اور ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا ہے۔ جناب نگراں حکومت کے آتے ہی پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ 17 روپے کچھ پیسے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے، اور ڈیزل کی قیمت کے اندر تقریباً 20 روپے کچھ پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جو پاکستان کی عوام کے لیے ناگزیر ہے۔ یعنی کہ اتنی مہنگائی، بے روزگاری کے عالم کے اندر جو ہے مزید پیٹرول بم کی صورت اختیار کر گیا ہے، یہ کہ پیٹرول بم جو ہے حکومت نے مارے۔ کیا سابقہ حکومت اس انتظار میں بیٹھی تھی، یہ ہدایت دے کر گئی تھی کہ حکومت کو ختم ہوتے ہی، ڈیزالو ہوتے ہی نگراں حکومت جو پیٹرول کی قیمتوں کو مزید اوپر لے کر چلی جائے؟ 290 92 روپے جو ہے پیٹرول مل رہا ہے لوگوں کو۔ پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت، اچھا دیکھیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے، اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی پڑ جاتی ہے ہر چیز کے اندر۔ آٹا اور چینی ویسے ہی مہنگے تھے، 150 155 روپے کلو کے حساب سے آٹا دستیاب تھا، 150 روپے 155 روپے کی کلو کے حساب سے چینی دستیاب ہے۔ اور بے روزگاری کا عالم یہ ہے شہر کے اندر کے پورے ملک کے اندر کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ کوئی فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچی کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے بچے نہ پالتے ہوئے بچوں سمیت پہلے بچوں کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بھی پھانسی کا پھندا لگا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے پاکستان کی حکمران کے اوپر۔ حکمران کے اوپر تو اللہ نے، مجھے لگتا ہے کہ ایک مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر، کہ جن کو کسی غریب کا احساس تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ان کے پاس پیسہ ہی جو ہے خود بٹ کر کے اور 2 نمبر طریقے سے آتا ہے، ان کی اولادیں خود بیرون ملک میں رہتی ہیں، ان کو غریب کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ تو شایان شان آپ کے پیسوں سے جو ہے الوداعی زہرانے دیے جاتے ہیں، الوداعی زہرانے دیے جاتے ہیں آپ کے پیسوں سے، شاہی کھانے کھلائے جاتے ہیں الوداعی تقریب کے اندر۔ کس کے پیسوں سے؟ کوئی بتائے تو صحیح۔ اربوں خربوں کے مالک جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے رہے، کیا یہ اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں؟ اگر پاکٹ سے کرتے تو اخبار کے اندر چرچے ہوتے ہیں، میڈیا کے اوپر چرچے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم نے اپنی پاکٹ سے، اپنی جیب سے جو ہے لوگوں کو زہرانے دیے، اپنی کیبنٹ کو زہرانے دیے۔ نہیں، یہ آپ کا پیسہ تھا، آپ کے ٹیکسز کا پیسہ تھا جو حکمران کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ چلے جی، ابھی تو ایک بہت بڑا ایک واقعہ رونما ہوا ہے پاکستان کے اندر، گجرانوالہ کے شہر کے اندر جو ہے چرچ کو نذر آتش کیا گیا۔ اچھا، اس کے پس پردہ یہ واقعہ ہے کہ کسی مسیحی شخص نے قرآن شریف مارکیٹ سے پرچیز کیا، اس کی بے حرمتی کی۔ جی بالکل، بے حرمتی کسی صورت سے ہمیں برداشت نہیں ہے۔ وہ قرآن شریف کی کرے، ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، یا اسلام کی کسی بھی طرح سے بے حرمتی کرے، کسی بھی مسلمان کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے جواب کے اندر، اس کے اگینسٹ جو ہے کسی کی عبادت گاہوں کو جو ہے نظر آتش کر دینا، تو یہ مہذب معاشرے میں اور مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک فرد واحد کی غلطی، ایک فرد واحد کی وجہ سے آپ اس مذہب کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیں یا جلا دیں، یا یہ تاثر پیش کریں کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کی اور غیر مذہبی غیر مسلمس کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا عوامل، کیا چیزیں کار فرما ہو سکتی ہیں، اس کو بھی ہمارے ملکی ادارے بخوبی دیکھیں گے، اور اس کا بھی ستیہ کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس حد تک لے کر گئے کہ وہ 4 یا 5 گرجا گھروں کو جو ہے نظر آتش کر دیا گیا۔ پھر وہاں پر
جو ہے رینجرز کی 2 کمپنیوں کو طلب کیا گیا لوئڈ آؤٹ ڈور کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور پھر وہاں پر جو ہے عام تعطیل بھی تھی کہ اس سلسلے میں شہر کو بند کر دیا گیا تھا, عام تعطیل کر دی گئی تھی کہ اس لیے کہ نقص و امن کا خطرہ تھا, ایک افراتفری کا سامان تھا. لیکن بہرحال اس شخص کو پکڑنا چاہیے تھا, قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے تھی. یہاں تک دیکھیں ماضی کے اندر بھی یہ ہوا ہے کہ گستاخ رسول کو جو ہے گرفتار کیا گیا, گرفتار کرنے کے بعد حفاظت جو ہے اس کو امریکہ انوالو ہوا, اور امریکہ انوالو ہونے کے بعد اس کو بیرون ملک منتقل کر دیا گیا. لیکن آپ اگر مسلمان ہیں, آپ کلمہ گو ہیں, آپ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں حکمران, تو پاکستان کے اندر ایسے قانون سازی کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے قرار واقعی سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ وہ عمل کوئی اور نہ کرے. اگر مسلمانوں کے خلاف قرآن شریف کی بے حرمتی کے خلاف قرآن شریف کی بے حرمتی اور جو ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو پاکستان کے اندر قرار واقعی سزا دی جائے, تاکہ دوسرا کوئی ایسی ہمت جو جرأت نہ کر سکے. یہ مسلمان کی غیرت کا تقاضا, مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. لیکن اس کے جواب کے اندر کسی کے عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دینا, اس لیے اس کا مطلب ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کی سازش ہے یہ پاکستان کو, کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے جو ہے غیر مسلمس کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے. اس تاثر کو تو جو ہے پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ کرنا اور بتانا یہ تو خیر غلط سی چیز ہے. اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آج میں پیپر کے اندر آیا تھا شاہد خاقان عباسی. اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں ابھی آج میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو پاکستان کے سابقہ وزیر تھے, انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں یہ کہا کہ اگر راحیل شریف کو ایکسٹینشن دے دی جاتی تو نواز شریف کی حکومت کو ڈیزالو نہیں کیا جاتا. اگر ان کے درمیان جو چیزیں معاہدے اور آپس میں چیزیں طے ہوئی تھی اگر ان کے امپلیمنٹ ہو جاتا تو جو لاسٹ حکومت گری ہے عمران خان صاحب سے پہلے جو ہے نواز شریف کی, تو یہ انکشاف کیا ہے انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ وہ جو ہے ان کی حکومت کو ڈیزالو نہیں کیا جاتا اگر ان کو ایکسٹینشن دے دی جاتی. آپ یہ دیکھیں کہ سابقہ جو ہے آرمی چیف یہ بول کر گئے تھے کہ جی فوج کو اب سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ بات وہ ایڈمٹ کر کے گئے تھے, ثابت اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے گئے تھے کہ ہمیں جو ہے فوج کو جو ہے سیاست کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے یا سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور پیچھے شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی اپنے انٹرویو کے اندر, اگر راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جاتی تو نواز شریف کی حکومت کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا یا ختم نہیں ہوتی ان کی حکومت بعد جو ان کے درمیان آپس کے اندر معاہدے ہوئے تھے اس کے تناظر کے اندر. اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں ہمارے جو ڈیزل اور کی قیمتوں کے اندر جو براہ راست اضافہ کیا گیا ہے تو اس میں تو خیر پورا ملک اور تمام ملک کے غریب عوام پستے چلے جا رہے ہیں. وہ بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن ہو چکی ہے, لوگوں کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے, لوگ اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں, بجلی کے بل ادا. اچھا سب سے بڑا ظلم پاکستان کے خاص طور پہ کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے بجلی کے بل. میں پچھلے ولاگ کے اندر بھی اس بات کو بول چکا ہوں, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں کہ جی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, پھر جنرل سیل ٹیکس, پھر سیل ٹیکس, جنرل سیل ٹیکس, ایکسٹرا سیلز ٹیکس اور پھر سرچارج وغیرہ, اتنے ٹیکسز لگا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چھوٹا شخص جو ہے بہت خوشحال ہے, وہ بہت بڑے بڑے بل ادا کر سکتا ہے. ایک چھوٹے سے گھر کا بھی بل نا, جس کے 1 کمرہ یا 2 کمرے, 2 پنکھے چل رہے ہیں, 2-4 لائٹیں چل رہی ہیں, اس کا بل بھی جو ہے نا 8-10 ہزار سے کم نہیں آ رہا کراچی کے اندر. یہ ظلم ہے کراچی کے عوام کے ساتھ, کراچی کے روڈ کے رہنے والوں کے ساتھ. اس کے اوپر تو بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. کراچی کے مینڈیٹ کا دعویٰ کرنے والی سیاسی پارٹیوں کو جو ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے, لیکن نئی صاحب خاموشی سے جو ہے خاموشی اختیار کرے ہوئے بیٹھے ہوئے, اس لیے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے, وہ کچھ معاملات ہیں جی, چھوٹے موٹے سے بیانات دے دیا اخبار کے اندر مہنگائی کے خلاف تاکہ لوگوں کو ایک لالی پاپ مل جائے, وہ چوستے رہیں گی. اس نے تو بولا تھا, ارے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر تمام سیاسی جماعتیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ ہیں اور متوسط غریب
لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں. اگر حکمران IMF کی شرائط پورا کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ قرض لیتے ہیں، وہ قرض لیتے ہیں، اپنے حکومتی معاملات چلاتے ہیں، اربوں خربوں روپے کی گاڑیاں پرچیز کی جاتی ہیں اس قرضے سے. انتظار ہوتا ہے قرض کا، انتظار ہوتا ہے قرض کا کہ بیرون ملک سے IMF ان کو قرضہ دے اور ان کی حکمرانوں کی جو رکی ہوئی عیاشیاں ہیں وہ آگے چل اس کو مزید آگے لے کر جایا جائے، جو رکی ہوئی چیزیں ان کو پرچیز کیا جائے. یا غریب ملک ہے نا، یہ غریب ملک ہے، IMF کا مقروض ملک ہے، تو اس کو تو زیب دیتا ہی نہیں کہ وہاں کے لوگ کے گریڈ 19 20 21 کے گریڈ کے لوگوں کے لیے جو ہے اربوں خربوں روپے کی جو نا گاڑیاں پرچیز کر کے ان کو نئی نئی پراڈو اور نئی نئی کروڑوں روپے کی گاڑیاں ان کو دی جائیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے مزید جو ہے حکمرانوں کی جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی اسی قرضے کے اوپر چلتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اتنے عرصے کے اندر IMF کا قرضہ لیا تو آپ نے کیا پلان دیا ہے اس قوم کو، اس قوم کے لیے کی بہتری کے لیے، اس قوم میں بے روزگاری کے لیے، ملک کو خوشحال کرنے کے لیے کیا پلان دیا؟ ابھی کچھ دن پہلے بھی ولاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ سابقہ پرائم منسٹر صاحب کا ہی ہو گیا تو حکومت ڈیزالو ہو چکی ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں دوبارہ اقتدار ملا تو پاکستان کو 4 چاند لگا دیں گے، پاکستان کو 4 چاند لگا دیں گے. پاکستان میں بھائی کتنی دفعہ اقتدار لوگ یار، اقتدار میں رہتے رہتے تو آپ بڑھاپے کی اس نہج پر پہنچ گئے، اس نہج پر پہنچ چکے ہیں بڑھاپے کی کہ آپ کے قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے. ابھی بھی آپ کو یہ ہے کہ لوگوں کو پھر لالی پاپ نیا دینا ہے کہ ہمیں دوبارہ اقتدار مل جائے تو ہم اس ملک کو دوبارہ سے 4 چاند لگا دیں گے. ارے کتنے چاند لگاؤ گے یار؟ اس چاند سے یہ قوم باز آئی، اس کو ان 4 چاند کی اور تمہارے خاندان کی ترقیوں سے، ملک کی نہیں، آپ کی اور آپ کے خاندان کی ترقیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اس ملک کو. اس ملک کو تو سروکار ہے اس ملک کے غریب عوام کو، غریب لوگوں کو 2 وقت کی عزت سے روٹی مل جائے، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار مل جائے، یہاں کی ماؤں بہنوں کو عزت کے ساتھ روزگار مل جائے، وہ گھر کی چادر و 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنی عزتوں کو پامال نہ کرے باہر روڈوں کے اوپر، اور اپنے باعزت طریقے سے روزگار حاصل کر سکے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور فلاں پروگرام اور یہ پروگرام اس قوم کو بیکاری بنا دیا ہے. اس قوم کو، پوری قوم کو ایسے پلان دے کے، ایسے پروجیکٹ دے کر جو ہے بیکاری بنا دیا گیا ہے اس قوم کو، تاکہ وہ جائے لمبی لمبی لائنوں میں لگے اور اپنے اسی 12,000 8,000 10,000 جو بھی ان کا آتا ہے سلسلہ اس کو لیں اور پھر وہ سارے دن جو ہے پورے مہینے جو ہے اس میں گزارا کریں اور باقی جو ہے وہ آگے اپنے دیگر معاملات کو چلا. لیکن اس قوم کو خوددار بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کہ اچھے حکمرانوں کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کو ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو پاکستان سے مخلص ہو، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہو، پاکستان کی ریاست کے ساتھ مخلص ہو، جو اسلام کے نام پر آزاد کی گئی بنائی گئی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ جو مخلص ہو. اچھا، دوسری ایک چھوٹی خبر میں آج اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ 120 کے قریب جو ایپ چل رہی تھی لون کی. اچھا، یہ بہت بڑا کرپشن ہے پاکستان کے اندر. موبائل ایپس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے لون پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے فوری لون حاصل کریں، اور یہ وہ الٹے سیدھے ڈاکومنٹ 10,000 20,000 25,000 50,000 2 لاکھ اس طرح سے لون دیے جا رہے ہیں. تو اور پھر لون کی قسط نہ ادا کرنے پر یا قسط دینے کے باوجود بھی لوگ لاکھوں روپے بھرنے کے باوجود بھی اسی پر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو انتہائی ذہنی ٹارچر کیا جاتا تھا. ان کے پورے خاندان کے نمبروں کی ہسٹری لے لی جاتی تھی اور ان کے ساتھ مخالفت بکی جاتی تھی. اور جو ہے تو حکومت نے 120 ایسی ایپس کے اوپر پابندی لگا دی جو ان رجسٹرڈ تھی. تو بہرحال رجسٹرڈ بھی ہو تو بہرحال ایک سود کا سلسلہ تو ہے نا، اللہ کے ساتھ جنگ ہے. سود جو ہے اللہ سے کھلی جنگ ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اس کو میرا اپنے اس پروگرام کے توسط سے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، خدا را اللہ سے جنگ نہ کریں، اللہ سے جنگ نہ کریں لون کے چکروں کے اندر، بینکوں کے چکروں کے اندر، کہ اللہ سے جنگ نہ کریں. دیکھیں، اللہ سے جنگ کرنے والا ہم تو بس ایک معمولی سے انسان ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. ہر طاقت جو اللہ کی فراہم کردہ طاقت ہے، ہر چیز. ہم تو اپنے پر سے مکھی تک نہیں ہلا سکتے. ہم اپنے پر سے مکھی تک نہیں ہلا سکتے. ایک بخار آ جائے ہم کو تو ہم بستر سے نہیں اٹھ سکتے، کس اللہ کے حکم سے. اور پھر ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، لون لے کے، قرض لے کے، سود لے کے. ہمارا تو پوری معیشت سود کے اندر چل رہی ہے، لیکن ہمیں
بین مسلم انڈیویجل طور پہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ان تمام لون شون اور یہ سود کے معاملاتوں سے بچنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں، اور اپنے معاملات کو ہمیں آسانی کے ساتھ چلانے اور مرنے کے بعد اپنے اللہ کو سرخرو ہو کر اپنے اللہ کو جو ہے اپنے اس کی بارگاہ کے اندر ہمیں پیش ہونا ہے. تو ہمیں ان تمام تر الٹے سیدھے معاملات سے باہر نکلنا پڑے گا اور باہر آنا پڑے گا. انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.